السلام علیکم۔ آج کل ایک چیز نا بہت زیادہ نارمل ہے، ایک چیز وہ کیا غیبت، کہ لیڈیز میں بھی خاص طور سے، بھائی میں جینٹس کا تو میں جانتی نہیں کیا ہوتا ہے، ہم فون پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم بیان بھی سنتے ہیں، ہم نماز فون ملایا ہم نے کسی کا، ہاں وہ مجھے پریشان کر رہی ہے، یہ ہم کیا کرتے ہیں، ڈسکس کرنے لگتے ہیں دوسروں کی برائی، اس کی ہم اپنی بات نہیں کرتے کہ ہم کیا کرنا ہے، ہمیں لائف میں آگے کیا اسٹیپ بڑھانا ہے، ہم دین سے ریلیٹڈ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی ہی باتیں کر لیں اپنی طبیعت کی نہیں، ہمیں دوسرے کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، کہنا جب دو آدمی بیٹھے ہوں اور وہ تیسرے انسان کی باتیں کریں، اب وہ تیسرا وہاں موجود بھی نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اپنے بنے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہے، کوئی مر چکا ہے اور تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اس ٹائم موجود نہیں ہے، اب وہ اپنی بات کو نہیں بتا سکتا، نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اگر جو ہم اس کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں تو بہتان ہے اور بھی بڑا گناہ، اگر جو سچ کہہ رہے ہیں تو غیبت ہے۔ ہم اس قدر اتنا بڑا گناہ ہے اور ان سے اتنا چھوٹا مان لیا ہے کہ کر کے پھر بہت ساری، جب ہم غیبتیں کر لیتے ہیں خوب تھک جاتے ہیں، توبہ اللہ معاف کریں، بس اب اللہ معاف کریں، ہم تو کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتے بس، لیکن کیا کریں بتانا بھی پڑ جاتا ہے، مطلب یہ نارملی والی بات ہے۔ لیکن اگر جو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور کلام پاک کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں غیبت کا بہت بڑا گناہ بتایا ہے، کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا۔ لیکن اگر جو ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی برائیاں کرنے سے، ہمیں کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی کہ جو پرسن وہاں موجود نہیں ہے، اگر جو اس میں کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ ہاں دیکھو کتنے اچھے آگے بڑھ رہی ہے، کتنی اچھی طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، یہ جو بھی اس کی تعریف تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن برائیاں ہم کسی کی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کسی کو کوئی رشتہ ہو رہا ہے، کسی کے کوئی ہم رشتہ بتا رہے ہیں، ہمیں اس کے اندر پتہ ہے کہ بہت بڑا اس میں کوئی عیب ہے تو ہم وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہم کسی کی بھی برائیاں کرنے بیٹھ جائے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، نہیں، وہ جیسا بھی ہے وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ برائیاں ڈسکس کرتے ہیں اس کے کپڑوں پہ، مطلب اور کچھ نہیں تو پھر یہ والی باتیں کرنے لگتے ہیں، کیسا چیپ سا سوٹ پہنا اس نے، کیسا اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، کتنی موٹی ہے وہ کیسی، مطلب ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور وہ فرشتے کھٹاکھٹ لکھتے رہتے ہوں گے کہ دیکھو کتنے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اتنا بڑی بوری بھر کے، لیڈیز خاص طور سے گناہ کا بوجھ لے کے اٹھتی ہیں بوری بھر کے، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں بوری بھر کے، سچ میں نیکی تو میرے خیال میں کوئی اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں تو مجھے لگتا ہے 1 یا 2% بھی نہیں ہوتی ہوں گی تو اللہ جانے، اتنی بڑی بوری بھر کے ہم گناہ لے کے اٹھتے ہیں، ہم کسی کی باتیں کسی کی بس یہی کرتے رہتے ہیں اور گناہ اپنے سر پہ لیتے رہتے ہیں، پھر ہم جب لاسٹ میں تو اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں ہم تو بات ایسی بات ہو جاتی ہے، نہیں تم پہلے ہی اس بات کو کہہ کر بیٹھو کہ نہیں آج ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بالکل بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالیں گے جو چیزوں غیبت، جس میں غیبت ہو، کسی کی برائی ہو، کسی کی بھلائی ہو، کسی کے قد کو، کسی کے کلر کو، کسی کی آنکھوں کو، کسی کے بالوں کو ہم کچھ کہیں نہیں، آج ہم صرف اپنی باتیں کریں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اب کیا اسٹیپ بڑھانا ہے، ہم کیا ہمارا ایک ہی روٹین چلے جا رہا ہے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، یا ہم جس بھی اس میں آئے ہیں، یا کہ ہمیں کچھ الگ کرنا چاہیے، کہ ہمیں اللہ دین کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں کلام پاک پہ بھی غور فکر کرنی چاہیے، تمہارا ڈسکشن صرف یہ ہونا چاہیے، خیریت معلوم کرو، کھاؤ پیو، خوش رہو، ہنسی مذاق کرو، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے کو مذاق بھی کرو تو اس میں دوسرے کو بنا لو، اس کے اوپر مذاق کر کے ہنسو، پھر کیا ہوگا، تم اللہ پاک کہتا ہے، تو ہمارے 2 فرشتے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں، ہم اگر جو چاہیں گے بھی تو وہ ان کا قلم نہیں روک سکتے ہم، اور پھر جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے، کہاں سے نیکی لا کے ان کے گناہوں کو ہم بھریں گے اپنے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر جو ہم جہاں بھی بیٹھیں کوشش کریں دھیرے دھیرے کہ ہم غیبت سے بچیں، برائیوں سے بچیں، چغلی سے بچیں، کسی پہ بہتان سے بچیں، اچھی باتیں کریں، صرف اور صرف اچھی باتیں، اگر جو ہمارے اندر اچھی باتیں نہیں ہیں تو خاموش رہیں، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، نہیں آتی کوئی اچھی بات کرنی، نہیں بور ہو جاؤ، اس سے اچھا خاموش رہو، کم سے کم بوری بھر کے گناہ نہ لے جاؤ اپنے ساتھ، جہاں بھی بیٹھو، شادیوں میں، ہر جگہ، فون پہ، ہر وقت ہم غیبتوں کے بہت زیادہ شکار ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ پاک کہتا ہے کلام پاک میں کہ جو تم کماتے ہو نا تمہیں وہی ملتا ہے، تمہارے گناہ، کبھی کبھی انسان کی جو تکلیفیں آتی ہیں اس کی گناہ کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے، آزمائش ہے تو اللہ پاک نکال دے، گناہ ہے تو پھر توبہ کرو، اور اب اس کام سے پھر بچنا بھی تو ہوتا ہے، خالی توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کام کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے،
تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہمیں غیبت، چغلی، برائی، کسی پہ عیب نکالنے سے ہمیں بچائے اللہ پاک، اور ہمیں بالکل سیدھے راستے پر رکھے۔